حضرت مولانا جرجیت صاحب حفظہ اللہ کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 28 فروری تک جیل سے نکل جائے۔ اور میں خود بیمار آدمی ہوں، شوگر پیشنٹ ہوں، 2011 ہی سے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ اور پرسوں 16 فروری کو دربھنگہ جلسے میں جانا ہے۔ بہت بڑا جلسہ دربھنگہ میں ہو رہا ہے۔ جگہ کا نام ہے کنڈل مڑیا، دربھنگہ شہر سے قریب۔ وہاں مولانا عبدالغفار سلفی، مولانا عادل ریاضی چترویدی، مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی اور بڑے بڑے علماء کرام سب لوگ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ناچیز کو بھی بحیثیت خطیب، مضمون فکس ہے، ٹائم بھی فکس ہے، وہاں جا کے بولنا ہے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں اور تمناؤں کی برکت۔ میں آپ کے سامنے صرف آدھے گھنٹے میں چند کلمات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ خطبہ زیادہ ہے، میں آنے میں تاخیر بھی کر دیا، اس کے لیے معذرت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حدیث پاک ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید القوم خادم ہو، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا، قوم کا بدھائک، قوم کا ایم پی، قوم کا چیف منسٹر، قوم کا پرائم منسٹر جنتا کا نوکر ہوتا ہے۔ یاد سے 1650 سال پہلے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان کہہ دیا کہ قوم کا سردار قوم کا نوکر ہوتا ہے۔ اس لیے عرب کا بادشاہ کبھی اپنے کو بادشاہ نہیں لکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خادم الحرمین شریفین، نوکر، غلام، سگنیچر جس میں کرتے ہیں، وہاں کا راجہ، وہاں کا پردھان منتری، تو نیچے لکھتے ہیں سلمان، محمد سلمان، مہر لگاتے ہیں خادم الحرمین شریفین، یعنی غلام، نوکر۔ اور اسی کی نقل کرتے ہوئے ہمارے ماننی پردھان منتری جناب نریندر مودی جی بھی حکومت میں آنے سے پہلے بولے تھے کہ میں بھارت کا چوکیدار ہوں، یعنی اسلام ہی کا نقل کیا انہوں نے، سید القوم خادمہم کا نقل کیا کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ میں فقیر آدمی ہوں، جھولا اٹھاؤں گا، چل دوں گا۔ دوستو بزرگوں، نبی کائنات پوری دنیا کے لیے رحمت کیسے تھے؟ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سن چکے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 نقطے کی بات بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیونٹیوں کا راجہ، یہ جو چیونٹی، اس کا راجہ آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے بستیوں کو آپ کے صحابہ نے جلا دیا ہے۔ تو آپ کہیں گے چیونٹی کی بات نبی کیسے سمجھ گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ہر زبان سمجھنے کی طاقت دی تھا، اور یہاں تک طاقت کہ اگر کہتے سلیمان کہ ہوا بند ہو جاؤ تو بند، ٹھنڈی کم ہو جاؤ تو کم، سورج آج لیٹ سے تم کو ڈوبنا ہے، یہاں تک پاور دیا۔ شیر، بھالو، گہمن، سانپ، یہ لوگ اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ خزانہ حضرت سلیمان کے پاس جمع کر کے جاتے تھے۔ اور سارے نبیوں میں جو خصوصیات، جو معجزات تھے، یہ سارا معجزہ نبی کے پاس بدرجہ اتم موجود تھا۔ تو نبی بھی چیونٹی کا بات سمجھتے تھے، سمجھ رہے؟ چیونٹیوں کا سردار آگے کیا کہا کہ ہماری بستیوں کو آپ کے صحابہ کرام نے جلا دیا۔
کہاں کی چیونٹی؟ نبی نے علاقہ پوچھا، اس کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا کون ہو جن لوگوں نے چیونٹیوں کی بستیوں کو جلا دیا ہے؟ چیونٹی کے سوراخ کو جلانے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے چیونٹیوں کی بستی کو جان بوجھ کر جلایا نہیں، ہم لوگوں نے کھانا پکانے کے لیے چولہا بنایا تھا، اس چولہا کی بغل میں چیونٹیوں کی سوراخیں موجود، ہم سب کو پتہ نہیں اس چولہا میں کھانا بنانے کی وجہ سے چیونٹیاں جل گئی، اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، ہم ان چیونٹیوں کے راجا سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے چولہا والا بند کرو۔ جب چولہا بنایا، کھانا بنا رہا تھا، تو تم لوگوں کو دیکھنا نہ چاہیے کہ یہاں چیونٹیوں کی سوراخ ہے، چیونٹیاں جل رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول کا حال یہ ہے کہ چیونٹی کو جلانے سے چیونٹی پہ بھی رحمت للعالمین ایسے نہیں بولے گئے، اللہ نے ایسے نہیں کہا، چیونٹیوں پہ بھی آپ نے رحم کیا۔ میری بات، ایک پرندہ نبی کے سامنے پر مار رہا تھا، پھڑپڑا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندے کی بات سمجھ گئے، صحابہ کرام کو بلایا کہ کون ہو جو اس پرندے کا گھونسلہ اتر کے لایا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابی آ کے بولنے لگے کہ فلاں فلاں بچوں نے ان کو گھونسلے کو اتار کے لے آیا ہے، انڈا سمیت، بچہ سمیت۔ نبی کائنات نے کہا کہ اس پرندے کو تم لوگوں نے اتنی تکلیف دی ہے، اس لیے جہاں اس کا گھونسلہ تھا، جہاں اس کا انڈا بچہ تھا، وہاں لے جا کے رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اپنے دست مبارک سے درخت پہ چڑھ کے اس گھونسلے کو اوپر ویسے لگا دیا۔ تو نبی کا حال یہ ہے کہ پرندوں پر، چیونٹیوں پہ آپ نے رحم و کرم کیا۔ برسات کے موسم میں پروانے آ کے گرنے لگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ پروانے جان دینے کے لیے آتے تو یہ آگ میں جل کے مرنا نہیں چاہیے، چونکہ آگ کی سزا، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی بندے کو دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو نبی نے درس دیا کہ پانی رکھو، چونکہ پروانے کو مرنا ہے، آگ میں جل کے ہو یا پانی میں ڈوب کے ہو، تو آگ کی سزا انسان کو دینے کا حق حاصل نہیں، اس لیے تم لوگ پانی رکھو تاکہ پانی میں ڈوب کے مر۔ دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کا یہ عالم تھا کہ طائف کے میدان میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی کو مار کے لہولہان کر دیا، جوتے مبارک خون سے بھر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرشتوں نے آ کے کہ آپ اگر حکم دیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ملا ہے تو طائف کی بستی کو کچل دیا جائے۔ نبی نے کہا نہیں، محمد اپنی ذات کے خاطر کبھی انتقام نہیں لیا ہے، بدلہ نہیں لیا ہے۔ یہ تھے رحمت للعالمین۔ فتح مکہ کے دن 67 ہجری میں مکہ جیت گئے، سارے کافر ہار گئے، وہ کفار موجود تھے، بڑے بڑے سردار، ابو سفیان ہو، ہندا ہو، نبی کے چچا کا قاتل سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی موجود تھا، چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم پر کوئی سرجنس نہیں ہے، کسی قاتل کو نہیں مارا جائے گا، کسی مجرم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ دوستو آج اسلام پہ انگلی اٹھانے والے چلے ہیں، ہماری جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی قوم کے چوکیدار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سید القوم خادم کا کیا مطلب ہے۔ دمشق فتح ہو گیا، دمشق کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں وقال النبي صلى الله عليه وسلم سید القوم خادمهم۔ معزز صدر جلسہ
اور اسٹیج میں بیٹھی ہوئی بزرگ علماء کرام، خصوصاً ناظمی اجلاس حضرت مولانا شیخ منیر الدین ندوی حفظہ اللہ، الحاج ابراہیم صاحب امام عیدگاہ حفظہ اللہ، دیگر بزرگان دین، سامعین حضرات، پردانشین خواتین اسلام، دوستو، آج کے مدرسہ فیض الغربا چمنی بازار بہت عظیم ادارہ ہے اور میرے لیے ایک یادگار ہے، اس لیے کہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میں جب زیر تعلیم تھا تو طالب علم ہی کے زمانے میں مدرسہ فیض الغربا تقریر کرنے کے لیے آیا تھا، حالانکہ بیچ میں بہتوں بار آئے، لیکن پہلی تقریر طالب علمی کے دور میں یہی سے تقریر کی شروعات ہوئی، اس لیے چمنی بازار اور اس اطراف کے لوگوں سے والہانہ محبت ہے اور رہے گا انشاءاللہ جب تک زندہ ہو۔ دوستو، آج کی اس جلسے میں مشہور علماء کرام ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سلفی، جو ہمارا آپ لمبو کے نام سے جانتے ہیں، ان کے داماد مولانا نظر الاسلام فلاحی تشریف رکھتے ہیں، بغلا کے بہت اچھے خطیب ہیں، اور چندہ اور تقریر کے ماہر راجباڑی دیناج پور سے تشریف فرما حضرت مولانا عزیز الرحمن بخاری، اور بہت مشہور مقرر جو مولانا جرجیز کی طرح سے ہم بولتے ہیں، مولانا سیف الاسلام چترویدی بھی تشریف فرما ہے۔ آپ ان لوگوں کو سن کے جائیں گے اور